यसु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन को सलाम। अजीजों, आप देख रहे थे लिविंग वाटर, जो अभी आपने खूबसूरत पैगाम खुदा के अजीम खादम पास्टर अशरफ जदीद से सुना। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आफ्ताब रहमत, जो आगे की ट्रांसमिशन में डॉक्टर साहब के साथ। सो थैंक यू सो मच, खुदा उनकी तारीफ हो। जी भाई साहब, आप आज की इस ट्रांसमिशन में बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच पास्टर आफ्ताब रहमत साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। और आज दिल खुशी से भरा हुआ है कि आज हम दोनों भाई आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त लाइव ट्रांसमिशन लेकर आए हैं, ताकि आज का खूबसूरत दिन हम इकट्ठे मना सकें। और मेरा दिल चाह रहा है कि एक खूबसूरत सा शेर आपके साथ शेयर किया जाए। और आपकी नजर है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां उसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां उसके। और इसी खूबसूरत शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे दरमियान बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही बेहतरीन खुदाम मौजूद हैं, खुदा के बड़े जबरदस्त सूरमा मौजूद हैं, जिन्होंने खुदा की खिदमत में बहुत काम किया है और आज इस ट्रांसमिशन में हमारा हिस्सा। और मैं चाहता हूँ भाई आफ्ताब, जरा बताएं कौन कौन हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ दो खुदाम मौजूद हैं और दोनों ही बड़े ही जबरदस्त हैं, हमारे दिल के करीब हैं। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर शहजाद अंसर साहब, और इनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब बिशप आसिफ जॉन साहब। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। इस 14 अगस्त की ट्रांसमिशन को रंगारंग बनाने के लिए और आप सबके साथ बातचीत करने के लिए ये दोनों मौजूद हैं। इससे पहले कि हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बात करना चाहें तो। जी, और मैं चाहूंगा पास्टर साहब आप भी और बिशप साहब आप भी, कि आज का बड़ा ही खूबसूरत दिन है। और आप जानते हैं कि जब मैं और मेरी मिसेज आ रहे थे और आप लोग भी जब तशरीफ ला रहे थे, तो किस कदर लोग खुश, और तो इस सारे इस्लाम में हमारी कौम एक बड़ी खुशी को सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन चूंकि हम क्रिश्चियन होते हुए हमने अपने लिहाज से देखना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन किस तरह से इस आज़ादी में रहा है और आज़ादी के बाद इसकी तामीर और तरक्की में रहा है। सो मैं चाहूंगा कि आज आप एक खादम होते हुए पाकिस्तान की तरक्की में खुदाम का और खासतौर पर मसीहियों का क्या किरदार रहा है, वो जरा अनायत फरमाइए। यकीनन आज का दिन हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मोतबर दिन है, क्योंकि कौमों की ज़िंदगी में आज़ादी, जो कि इमोशनल फ्रीडम, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल और स्पिरिचुअल और दीगर हवालों से भी जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ी अहमियत की हामल है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान, जिसके लिए हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी नज़रियाती हिजरत इसे समझा जाता है। जब सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड हुआ है और पाकिस्तान बना, तो लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान आए तो उसे एक बहुत बड़ी नज़रियाती हिजरत के तौर पे भी देखा जाता है। और इस दौरान जो जुल्म सितम उन्होंने बर्दाश्त किए, और उससे हमें सबसे पहली बात जो समझ में आती है कि एक नए वतन का जो तस्वुर है या उसकी बुनियादें हैं, वो रेत और गारे पे सीमेंट की दीवारों जैसे तर्ज अमल से नहीं, बल्कि हकीकी कुर्बानियों के ज़ेर असर अमल में आती हैं। और फिर पाकिस्तान मूवमेंट में ख़ुसूसन जब हम मसीहियों का रद्द अमल देखते हैं, तो अगरचे पाकिस्तान में हम मसीही बतौर अक़लियत या माइनॉरिटी अपने आप को देखते हैं, लेकिन जो मसीहियों का किरदार है ख़ुसूसन वो बड़ा अहमियत का हामिल रहा है। अगर आप गौर करें तारीख़ी एतबार से, तो पहली दस्तूर साज असम्बली में भी क्रिश्चियन रुकन जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। फिर चौथे जो है वो पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो मसीही नज़र आते हैं। आप जो है वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी बुनियादों में जो है वो एक मसीही जनरल जो है वो उनका रोल नज़र आता है आपको। फिर
آپ فردر جب چلتے ہیں تو مسیحی مشنری ادارے جو ہیں انہوں نے تعلیم کے میدان میں، پھر آپ تقریباً ہر بڑے شہر میں کرسچن ہاسپٹلس دیکھیں گے جو مشنریز نے اور مسیحی شخصیات مشاہیر نے جو ہے وہ ڈیولپ کیے. اور پھر اس کے علاوہ کئی ایک دیگر شعبہ جات میں آپ دیکھیں، سپورٹس کا شعبہ دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو نظر آئیں گے مسیحی جو کردار ہے. اور پھر اسی طرح سے شعبہ ادب میں آپ کو مسیحی ڈرامہ نگار آپ کو ملیں گے، رائٹرز ملیں گے. جیسے ٹی وی کی ہسٹری میں آپ جائیں تو ڈینس آئزک جیسے، ڈاکٹر ڈینس آئزک جیسی شخصیات ہیں، منظور رائی صاحب جیسے لوگ ہیں. پھر اسی طرح سے فلم میں چلے جائیں، جی روبن گھوش ہے، سلیم رضا ہے، اے نیر ہے. اور اسی طرح سے ہر شعبہ زندگی میں جو ہے وہ مسیحیوں کا کردار بڑا اہمیت کا حامل رہا ہے. تو بڑا اچھا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر آزادی کے بعد مسیحیوں کا کردار بڑا زبردست رہا ہے. بشپ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آزادی صرف سیاسی ہی آزادی ہے یا اس کا کوئی روحانی پہلو بھی ہے؟ سب سے پہلے آپ سب کو پاکستان کی آزادی کا دن مبارک ہو، اور Thank you, جی. شکرگزار ہوں کہ آپ نے اس لائیو ٹرانسمیشن میں موقع دیا تاکہ ہم سب مل کر جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کر سکیں. جہاں تک آزادی کا تعلق ہے، آزادی صرف سیاسی یا جسمانی آزادی کا نام نہیں ہے. سب سے پہلے ہماری روحانی آزادی. جب تک ہم لوگ آزاد ہونے کے لیے تیار نہ ہوں تب تک ہم لوگ آزاد نہیں ہو سکتے. اگر آپ بائبل کی روح سے دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کے پاس آیا، بزرگ موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو خدا کا میسج دیا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں آزاد کروں، تو اس سے پہلے کہ وہ جسمانی طور پر یا سیاسی طور پر آزادی حاصل کرتے، موسیٰ نے ان کی روحوں کو تیار کیا، ان کے مائنڈ سیٹ تیار ہوئے، ان کی زندگیوں میں امپارٹیشن کا کام ہوا اس میسج کا جو آسمان سے خدا نے ان کے لیے ڈیلیور کیا تھا. اور میسج کیا تھا کہ میں تمہاری آزادی چاہتا ہوں. اور موسیٰ، بزرگ موسیٰ کو خدا نے بھیجا کہ وہ انہیں آزاد کرے. تو سب سے پہلے روحانی آزادی. جب تک ہماری روح آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں، ہمارا مائنڈ تیار نہیں، ہماری جو ہے وہ سول اسپرٹ تیار نہیں، تب تک سول کی آزادی جو ہے وہ نامکمل ہے. اسپرچل جو ہے وہ سب سے پہلے آتا ہے. اور اگر ہم لوگ غلطیوں پولس رسول کا خط غلطیوں کے نام 5واں باب دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا. تو اس سے پہلے کہ ہم لوگ سیاسی یا جسمانی آزادی کی بات کریں، روحانی آزادی کا جو پہلو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. ہم لوگ دیکھتے ہیں علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے جو ہے اس سارے کام کو کیا اور اس کے لیے قدم اٹھایا. اور کیا تھا تحریک؟ کیا تھی؟ لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ تیار کرنا، ان کی اسپرٹ کو تیار کرنا، ان کے اندر اس بات کو اجاگر کرنا، ان کی روح کو بیدار کرنا کہ جس غلامی میں ہم ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہے، ہمیں اس سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے. تو جب تک آپ کی روح آزادی کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، جب تک آپ کی روح آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگی، نہ تو سیاسی آزادی ہے، نہ جسمانی آزادی ہے، نہ کوئی اور آزادی ہے. اس کو بشپ صاحب یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح اور انہوں نے ایک تقریر کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ تم آزاد ہو، تم چاہے اپنے مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، چرچ میں جاؤ، wherever you want، کہ جہاں پر جا کے عبادت کرنا چاہتے ہو تم آزاد ہو. اور اسی بات کو جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ روحانی آزادی بڑی اہم ہے، اور قائد اعظم نے بھی اس پر بڑا ایمفسائز کیا کہ جب انہوں نے ان کا جو جناح کا جو پاکستان تھا وہ کچھ اسی طرح سے تھا کہ جس میں انہوں نے روحانی آزادی کو بڑا ایمفسائز کیا، اور روحانی طور پر انہوں نے کہا کہ تم سب آزاد ہو، چاہے آپ مسلم ہو، چاہے آپ کرسچن ہو، چاہے آپ ہندو ہو، چاہے آپ سکھ ہو، آپ کا اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا سکتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ کوسچن بڑا زبردست سا ہے، اور وہ انفیکٹ 2 کوسچن ہیں.
اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ایک تو کوشچن یہ ہے کہ پاسٹرز کس طرح سے آج کل نوجوان جو نسل ہے اس کی حب الوطنی کو پیدا کر سکتے ہیں, اور دوسرا ساتھ ہی ایک کوشچن یہ ہے کہ ایک حب الوطنی ہم خاص طور پہ 14 اگست پہ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں نے خاص طور پہ باجے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, سلنسر نکالے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ ایک قسم کی یہ بھی ایک حب الوطنی ہے, اور دوسری حب الوطنی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں, ان دونوں پر ذرا اپنی روشنی ڈالیے گا پلیز. اصل میں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سلنسر نکالنا اور پھر پاں کرنا یہ حب الوطنی تو نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ ایک سرگرمی ہے کہ آزادی پہ آپ ضرورت سے زیادہ آزاد محسوس کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ کرتے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے کلیسیائی کردار کی, دا رول آف چرچ کی, تو یہ بہت اہم ہے کہ چرچ اویئرنس پیدا کرے. کلام میں لکھا ہے ملک میں آباد رہے اور اس کی وفاداری میں پرورش پا, اور پھر اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. اور اس طرح کی کئی 21 جو ڈائریکشنز ہیں وہ کتاب مقدس میں ہمیں ملتی ہیں. تو جو موجودہ عہد کا نوجوان ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے حوالے سے انسیکیور فیل کرتا ہے. اگر لیٹسٹ سٹیٹس کو آپ دیکھیں تو تقریباً پچھلے 3 سالوں کے دوران تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے, کیونکہ روز بروز جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر ایک عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو چرچ کا سب سے پہلا کردار یہ ہے کہ وہ اس بات کو باور کرے کہ خدا ان کے لیے جس جگہ پہ وہ رکھتا ہے اس جگہ پہ بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ارد گرد فیمن ہے. کلام میں لکھا ہے, پیدائش کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو قحط ہے جیسا کہ ابراہام کے دنوں میں پڑا ویسا ہی قحط اسحاق کے دنوں میں بھی پڑا, لیکن اسحاق نے کیا قحط کے دنوں میں کھیتی کی اور خدا نے اسے 100 کا 100 گنا لوٹایا. اور نمبر 2 ہم اس کو اس طرح سے ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ لکھا ہے جو کچھ وہ کرے گا بار بار ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سستی کریں گے تو وہ بھی بار بار ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کاہلی اور قطع نظری جو ہے وہ بھی بار بار ہوگی, اور آپ کا کہنا آپ کا بولنا بھی بار بار ہوگا. سو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے تو نوجوان نسل کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ان کے لیے مسیح یسوع میں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے, جیسا کہ فلپیو 4:19 میں لکھا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا. اب جیسے نومی کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اور اس کے شوہر علی ملک نے جو تھا وہ بیت لحم کو چھوڑ کے مواب کے علاقہ میں گئے, یعنی روٹی کے گھر کو, بیت لحم کو, روٹی کے گھر کو چھوڑ کے روٹی کی تلاش میں وہاں شفٹ ہو گئے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ الٹیمیٹلی سب کچھ کھو کے نومی کو واپس آنا پڑا, حتیٰ کہ شوہر کو بھی کھو کے. تو میں یہاں پہ ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے لیے اچھے مواقع ہیں تو آپ نہ جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس مواقع باہر کے لیے کسی اور جگہ پہ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ رہ کے قسمت کا رونا رونے کی بجائے, حالات کا رونا رونے کے بجائے چرچ ان کو ایکوپ کرے. چرچ ان کے لیے مواقع اگر پیدا کر سکتا ہے تو ضرور پیدا کرے, اور شعور پیدا کرے کہ وہ کس طور سے اسی سرزمین پہ 100 فولڈ لے سکتے ہیں. مطلب چرچ کی ایک بڑی عام ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو وطن سے محبت میں بڑھا سکتا ہے, اور وطن کی محبت ان کے دلوں میں پیدا بھی کر سکتا ہے, اور وطن کی محبت کو اجاگر کر کے بڑھا سکتا ہے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. شخصیات تو بھائی صاحب دونوں ہی ایسی ہیں کہ دل چاہتا ہے ان سے باتیں کرتے رہیں, اور موقع بھی ایسا ہے, لیکن وقت کی قلت ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ نے وقت دیا, اور خاص طور پر بڑی خوبصورت باتیں آج ہم نے آپ سے سیکھی ہیں. سو آج کے پروگرام کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں. بشپ صاحب کے ساتھ مل کر ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. آسمان اور زمین کے خدا قادر مطلق باپ, ہم تیرے شکر گزار ہیں. تو جو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے, اور تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جس میں ہم خداوند خدا اپنے ملک کی آزادی کا جشن مناتے ہیں. دعا کرتا ہوں خداوند یہ آزادی محض رسمی نہ ہو, روایتی نہ ہو, بلکہ یہ آزادی ہماری زندگیوں کو خداوند, ہمارے ملک کو, حالات کو
खुदावंद बदलने वाली हो। खुदावंद मिन्नत है तू खुदावंद खुदा आज के दिन को सारी कौम के लिए, जितने खुदावंद खुदा लोग इस मुल्क में बसते हैं, तमाम सूबों को, तमाम शहरों को, तमाम खुदावंद मज़ाहब को, तमाम कौमों को बरकत दे। और दुआ है खुदावंद के आज का दिन खुदावंद खुदा इस मुल्क के लिए सलामती का दिन ठहरे। तू तमाम खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर और अपना फजल जारी कर कि मुल्क खुदावंद खुदा तरक्की करे, सरफराजी पाए और इस मुल्क में मोहब्बत, सलामती खुदावंद खुदा बढ़ती चली जाए। हर तरह का तासुब, नफरत खुदावंद दूर हो और प्यार, मोहब्बत और यगानगत और तरक्की करे, ताकि ये मुल्क खुदावंद खुदा इस रुए ज़मीन पर तेरे नाम के जलाल और गवाही का बड़ा सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सर थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर शहजाद अंसर साहब आपका, बिशप आसिफ जॉन साहब आपका, कि आप तशरीफ लाए, अपने बड़े टाइट स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और आज हम बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर पाए हैं। आज के बड़े ही खूबसूरत दिन यानी कि 14 अगस्त पाकिस्तान की जश्न आज़ादी का दिन। सर थैंक यू वेरी मच अगेन। बहुत शुक्रिया जी, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को हमारे लिए मुमकिन किया कि हम अपने जो नाजरीन हैं उनको आज़ादी के दिन की जो है वो मुबारकबाद पेश कर सके। तो जी बात साहब, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और नेक्स्ट प्रोग्राम है इनकाउंटर, और जिसके होस्ट हैं नाजरीन हमारे बड़े प्यारे भाई पास्टर आफ्ताब रहमत साहब, जो इसको होस्ट करते हैं और बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम ऑलवेज आपके लिए लेकर आते हैं, और आज भी वो बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम आपके लिए रखते हैं। तो जी बात साहब, कौन गेस्ट है उसमें आज? ये तो बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट जो सेगमेंट देखने जा रहे हैं वो इनकाउंटर है, तो आप देखेंगे वहां पर जबरदस्त एक नए अंदाज में प्रोग्राम भी और खुदा के खादम को भी। आमेन, प्रेज गॉड। और इस खूबसूरत मौके पर मेरा तो दिल कर रहा है पांच साहब एक अच्छा सा नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। और नाज़रीन हम नेक्स्ट शो की तरफ बढ़ते हैं, और जो कि इनकाउंटर है, आप देखिए, बरकत पाइए और जोश से भर जाइए। जान भी